جس طریقے سے عقد مسنون کرنے کا طریقہ بتایا، کیا ہم اسی طریقے پہ چل کر کے، اسی نہج پر، اسی روش پر چل کر کے ہم نے شادی کی محفل کو، شادی کے کاریہ کو، شادی کے تمام مراحل کو ہم نے گزارنے کی کوشش کی، یا ہم نے اس نبی کے سنت کو ہٹا کر کے اس طریقے میں ملاوٹ کر کر کے اپنے اعتبار سے ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ میرے آقا نے شادی کا طریقہ کیا بتایا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح نام ہے عقد مسنون کا، لڑکا لڑکی راضی ہو، ایک قاضی وکیل کی موجودگی میں، وکیل کی وکالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، دو گواہوں کی موجودگی میں قاضی نے ایک سے اقرار کروایا، دوسرے سے قبول کروایا، اور اقرار و قبول کے بعد دونوں کے حق میں دعائے خیر کیا، اور دعائے خیر کرنے کے بعد اللہ نے توفیق دیا تو آپ اس خوشی میں چھہارا ہو، سرور ہو، لوگوں میں تقسیم کرے، اسی کا نام شادی۔ لیکن اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، کیا اگر اسے ہم نہ کریں تو کیا شادی نہیں ہوگی؟ کیا اگر اسے ہم نہ کریں تو کیا اسے شادی نہ کہا جائے گا؟ تو نصیر الدین آپ کو جواب دے گا، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے فرمایا کہ تم شادی کو اتنا آسان بناؤ، اتنا آسان بنا دو کہ لوگ زنا کے قریب جانے سے ایک بار نہیں کئی بار سوچیں۔ لیکن آج دیکھا جائے تو ہم نے یہ ڈیکوریشن، یہ لائٹنگ، یہ سجاوٹ، یہ مرکری، نہ جانے بھوج اور نہ جانے کتنے طریقے کا دیکھا دیکھی غیروں کا، ہم نے تمام غیروں کے طریقے کو، غیروں کے روش کو ہم نے اپنے اندر لے لیا اور اپنے طریقے کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ باراتی لے جانا ڈیمانڈ کے ساتھ کہ ہم 100 نہیں 200 لے جائیں گے، 500 لے جائیں گے، ہم یہ نہیں کھائیں گے، وہ کھائیں گے، یہ سارا ڈیمانڈ کرنا، کیا شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے؟ اپنے دین سے پوچھیں۔ معاملہ تو یہاں تک آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، ایک لڑکا کے گھر والے لڑکی کے گھر پر جاتے ہیں، چل کر کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یا لڑکی کے گھر والے لڑکا کے گھر پر دیکھنے کے لیے چل کر کے آتے ہیں، لڑکا پسند، لڑکی پسند، بات تو وہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن سب کچھ پسند ہو لیکن نوٹ پسند نہ ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب کچھ پسند ہو لیکن ہمارے منہ مانگے آواز کو اگر دبایا گیا تو وہاں سب کچھ ناپسند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ کیا آج ہمیں اس چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جوان ہو کر کے بیٹھی ہے، ہمارے پاس اس کی شادی کرنے کے لیے انتظامات نہیں۔ لیکن ایک مشن، ایک عہد، ایک تخمینہ لے کر کے چلے کہ جب انسانوں نے اگر کسی چیز کو تھام لیا ہے تو کوئی چیز انسان سے آگے نہ بڑھا ہے۔ اگر انسان تھام لے، انسان عہد کر لے کہ ہم اس گھر میں شادی نہیں کریں گے جس گھر میں جہیز کا مطالبہ کیا گیا، سارا گاؤں ایک ہو کر کے اگر یہ عہد کر لے انشاءاللہ بہت جلد تبدیلی آ سکتی ہے۔ سارے لوگ تہیا کر لے کہ جس شادی میں گانا اور باجا بجایا جائے گا اس شادی میں ہم نہیں جائیں گے، ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ جب تک گانا نہ بجے، بینڈ باجا نہ بجے، شادی پھر ہوگا ہی کب؟ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان گانا سنتا ہے کل قیامت کے دن اس کے کان میں شیشہ کو پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اگر آج ہمارے کانوں میں شیشہ کو پگھلا کر کے ڈالا جائے گا برداشت کر لیں گے، لیکن نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان واقع کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے 4 وجہوں سے شادی کرتا ہے۔
नंबर 1 मालो दौलत की वजह से, नंबर 2 हस्ब व नसब की वजह से, नंबर 3 हुस्न जमाल की वजह से, नंबर 4 दीनदारी की वजह से। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उन चारों सूरतों में, चारों जिहतों में सबसे बेहतर सूरत अच्छा जो है वो है दीनदारी। कि जो शादी दीनदारी की वजह से की जाए वो दोनों घर आबाद होता हुआ नजर आता है, शादी के खुशो बरकत भी मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ मालदारी की वजह से शादी किया तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाना आका करीम फरमाते हैं उस शादी में अगर कोई सिर्फ पैसा की वजह से शादी करता है तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन उस पैसा की वजह से तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी बल्कि जिल्लत मिलेगी। अगर तूने सिर्फ हुस्न जमाल की वजह से शादी किया है तो मेरे आका करीम फरमाते हैं कि सिर्फ हुस्न जमाल की वजह से तुम्हें इज्जत तो नहीं मिलेगी, वहां भी तुम्हें बदबख्ती और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जहां हुस्न जमाल को भी देखा है, हस्ब व नसब का भी ख्याल रखा है, मालो दौलत का भी ख्याल रखा है, लेकिन सब कुछ का ख्याल रखते हुए अगर आपने पहली तरजीह अगर किसी चीज को दिया है, अगर हुस्न जमाल कम है फिर भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, मालो दौलत कम है फिर भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हस्ब व नसब का जहां तक मामला है, बिरादरी का मामला, अगर बिरादरी में होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कलमा पढ़ने वालों ने अंसारी बिरादरी के लोगों ने शेख बिरादरी में कर लिया, या शेख बिरादरी के लोगों ने खान बिरादरी में कर लिया, इस तरीके से मुख्तसर ये कि अगर किसी ने किया तो ऐसा नहीं कि शादी नहीं होगी, कलमा पढ़ने वाला है, अकायद दुरुस्त है तो शादी हो जाएगी, शादी में कोई कराहियत नहीं है। लेकिन हस्ब व नसब का ख्याल रखना चाहिए ताकि बाद में एक लड़का लड़की को ताना न देने पाए, लड़की को जिल्लत बर्दाश्त न करना पड़े, इस वजह से हस्ब व नसब का अगर ख्याल रखा जाए तो ये बेहतर है। लेकिन और करीब आइए, इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए चौथी सूरत जो है दीनदारी, अगर आपने दीनदारी को तरजीह दिया तो सबसे बेहतरीन वो सूरत है। दीनदारी कहते किसे हैं, मैं दीनदारी की पुलिस की वजाहत करूं और अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप मुझसे कभी भी बात नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हमारे जो मेहमान आए मैं चाहता हूं कि आप उनसे भरपूर अंदाज में सुनें। खलीफा सानी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका वो दौरे खिलाफत, अगर कोई आज की तारीख में कोई बादशाह कोई हुकूमत करना चाहे तो मैं कहता हूं कि आप हज़रत उमर इब्न खत्ताब की तारीख को पढ़ें कि उन्होंने दुनिया पर कैसे हुकूमत की है, कैसे हुकूमत करके दुनिया को चलाने की कोशिश की है। उमर बिन अब्दुल अजीज की तारीख को पढ़ें, कि दोनों की तारीख को पढ़ें फिर आप देश को चलाएं, गांव को चलाएं, मुल्क को चलाएं, सियासत करने का तरीका भी मालूम हो जाएगा, देश चलाने का तरीका भी मालूम हो जाएगा। लेकिन आइए उसी उमर इब्न खत्ताब की तारीख को पढ़ें कि आपका ये रिवाज था, कि आपका तौर और तरीका था, कि आपकी रविश थी कि आप हर रोज जब रियाया खा करके सो जाया करती थी तो आप रात में गश्त करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, जहां तक आपकी हुकूमत का एरिया था, जहां तक हो सके आप रात में गश्त करने के लिए निकलते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है उमर इब्न खत्ताब खा करके सो रहा है और उनके मातहत आने वाली रियाया कहीं परेशान हाल तो नहीं है, कोई मजबूर तो नहीं है, कोई भूखा तो ना सोया है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछ देगा कि उमर इब्न खत्ताब तुझे हुकूमत सौंपी गई थी, तुम्हारी रियाया भूखे सो रही थी, तुम्हारी रियाया परेशान थी और तुम आराम से नींद ले रहे थे, कल क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में क्या होगा। इस फिक्र में आप रातों के सन्नाटे में कभी तन तनहा कभी खादिमों के साथ गश्त करने के लिए निकला करते। लेकिन वही उमर इब्न खत्ताब है, एक दिन ऐलान किया अपने दौराने हुकूमत कि आज से कोई दूध में पानी न मिलाए। आज जो दूध का कारोबार करते हैं, अगर मेरी बातों को सुन रहे हो, सुने, अमल करने की कोशिश करें। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि दूध में कोई पानी न मिलाए, अगर पानी मिलाते हुए पकड़ा गया उसे सजा दी जाएगी। ऐलान के बाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब दस्तूर के मुताबिक गश्त करने के लिए निकले। जब गश्त करने के लिए निकले तो देख रहे हैं गश्त करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां एक झुपड़पट्टी है, रात का सन्नाटा है, सारी दुनिया सो रही है, लेकिन झुपड़पट्टी के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं खड़े होकर के सुनने लगते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सारी दुनिया सो रही है और झुपड़पट्टी के अंदर से आवाज आ रही है, कोई परेशानी,
تو نہیں ہے, کوئی معاملہ تو نہیں ہے, چلو تھوڑا سا رک کر کے دیکھ لیا جائے. حضرت عمر بن خطاب وہاں رک کر کے دیکھ رہے ہیں, ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہہ رہی امی جان عمر بن خطاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے, اگر ملاتے ہوئے پکڑے گئے تو قانون کے کٹگرے میں لٹکا دیے گا, تمہیں سزا دی جائے گی. ماں نے کہا بیٹی اس رات کے سناٹے میں کون دیکھ رہا ہے؟ عمر بن خطاب کو کیا معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن سنیں بیٹی کتنی نیک ہے. بیٹی نے کہا امی جان اس رب سے ڈریں. عمر بن خطاب کو معلوم نہیں, عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جس رب نے عمر بن خطاب کو پیدا کیا ہے, ہم پر حافظہ مسلط کیا ہے, جس نے زمین کو پیدا کیا ہے, جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. عمر بن خطاب دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن وہ رب العالمین جس طریقے سے دین کے اجالے میں دیکھا کرتا ہے اسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں دیکھا. اتنا سنا اور سننے کے بعد ماں بیٹی کی گفتگو وہیں پر. حضرت عمر بن خطاب ساری باتوں کو سن رہے ہیں, چلے آگے بڑھے. صبح نمودار ہوتی ہے, صبح نمودار ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد عرض کرتے ہیں میرے بیٹو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو شادی کرنے کے لیے تیار ہے. اس بڑھیا کے پاس خبر بھیجا جاتا ہے, بڑھیا کو بلایا جاتا ہے, پتہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس لڑکی ہے, پتہ چلا ہے کہ شادی کرنے کے لائق ہے. اس بڑھیا نے کہا اس کو کھانے کھانے پر آفت ہے, کھانے کھانے کے لیے محتاج ہے. لیکن اس بڑھیا نے کہا ہاں لڑکی تو ہے, شادی کرنے کے لائق تو ہے, لیکن ہمارے پاس شادی کا انتظام ہے. لیکن عمر بن خطاب نے کہا شادی کرو گے, اگر شادی کرو گے تو تمہاری بیٹی کی شادی میں اپنے بیٹا سے کرنے کے لیے. پاؤں کے نیچے سے بڑھیا کی زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آخر کیا معاملہ ہے کہ بادشاہ وقت اپنے بیٹے کی شادی ہم جیسے غریب کی بچی سے کرنے کے لیے تیار ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا سنو, جو تم رات میں ماں بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی, تمہاری بیٹی اتنی نیک سیرت ہے کہ جب رات کے سناٹے میں بھی دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار نہ ہوئی, خدا سے اتنی ڈر رہی ہے تو دین کے اجالے میں وہ کس طرح ڈرے گی. اس لیے تمہاری بیٹی کہ میں نے صورت کو نہیں دیکھا ہے, تمہاری بیٹی کی سیرت کو میں نے نہیں, تمہاری بیٹی کی سیرت کو میں نے دیکھا ہے, تمہارے کردار کو میں نے نہیں دیکھا ہے, بلکہ اس لیے میں نے شادی کرنے کا پیغام بھیجا ہے. تمہاری بیٹی نیک ہے, سیرت اچھی ہے, اخلاق اچھا ہے, کردار اچھا ہے, اور جب ماں باپ نیک ہو اس سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی نیک ہے. تاریخوں میں آتا ہے کہ جب اس بچی کی شادی حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے سے ہوئی اور پھر اس بچی سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے, اور اس بچی سے جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے, جو ثانی عمر کہلاتے ہوئے دنیا میں نظر آئے, جو عمر بن خطاب نے حکومت کا طریقہ اپنایا تھا اسی سے ملتا جلتا حکومت انصاف کا پیکر, انصاف دلاتا ہوا اپنی رعایا کو حکومت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. تو عمر بن خطاب کی بھی تاریخ کو پڑھے اور عمر بن عبدالعزیز کی بھی تاریخ, یہ ہے دینداری. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ, دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ میں نہیں چاہتا کہ آگے بڑھوں انشاءاللہ پھر کسی آپ اور موقع پر آپ سے مکمل جتنا چاہیں گے سن لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان قریبی باتوں پر عمل کرنے